یہ یاد رکھنا کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے. عمران خان کے آگے آٹا چور، پیچھے بجلی چور، دائیں گیس چور، بائیں چینی چور اور نیچے ساری ATMs بیٹھی ہوئی ہیں. چینی کے اوپر جو ہے وہ پکڑیں جہانگیر ترین صاحب کو بھی، باقیوں کو بھی، اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے کر دیں. وہ چینی کی قیمت تو وہیں پہ ہے. یہ جو انکوائری ہے یہ پہلے سے کہیں ان کے خلاف کہیں انیشیٹ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2019 میں اس کو فائل کیا. اب جب وہ ATM جو ہے اس نے پیسے جو ہے وہ اس سے نکلنے بند ہو گیا تو اب انہوں نے دوبارہ وہ فائل نکال لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی ایمان ہے. باجوڑ میں فوج سے، حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے لوگ کہ یہ فوجی آپریشن بند کیا جائے اب خود باہر نکل آئے ہیں. شہریوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور ان شہادتوں کے باعث شہری اس وقت باہر نکل کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مطالبہ وہ دونوں سے کر رہے ہیں. ایک وہ فوجی حکام سے، ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. دو وہ عسکریت پسندوں سے، طالبان سے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے یہاں پر موجود عناصر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علاقہ چھوڑ دیجئے، چلے جائیے یہاں سے. اور جب یہ مطالبہ وہ کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر باہر نکل آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. اس علاقے میں وہ امن چاہتے ہیں. امن جرگہ جاری ہے. ہاتھوں میں قرآن اٹھائے لوگ، عورتیں، بچے، مرد بڑی تعداد میں نکلے کرفیو والے علاقے کی جانب جانے کے لیے. باجوڑ میں خاص طور پر ماموند میں جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے، کارروائی ہو رہی ہے، آپریشن سر بکف، اس میں جہاں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں، وہیں شہادتوں کی، شہریوں کی شہادتوں کی اور فوجی اہلکاروں کی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں. اور شہریوں کی شہادتوں میں وہ تصاویر ہیں کہ بندہ دکھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ چھوٹے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئی ہیں جو اس آپریشن کا، اس کارروائی کا رزق بنے ہیں. دوسری جانب غیر مصدقہ ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر تعریف کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے شہری بھی موجود ہیں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے پیمفلٹس، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غیر مصدقہ ہیں، ابھی شیئر کر رہے ہیں کہ رستہ دیا جائے، مجاہدین کا جانی نقصان بہت ہو گیا ہے، رستہ دیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنی زبردست کارروائی ہے. یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ اکثریت میں اس علاقے سے باہر موجود ہیں. اس علاقے کے لوگ جو تصاویر شیئر کر رہے ہیں، گلظفر یہاں سے سابق رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے شیئر کی تصاویر، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جانی نقصان ہوا، اس میں بزرگ بھی جان سے گئے ہیں، بچے بھی جان سے گئے ہیں. کسی بھی طور پر یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. علی امین گڈا پور کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ آپریشن 3 روزہ جاری رہے گا اور اس کے بعد بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رہیں گے. یہ ان کی اپنی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو روک نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ جہاں سے ہو رہے ہیں وہاں سے روک پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں علی امین گڈا پور کی ٹیم کے اپنے لوگوں نے بتایا ہے. توقع کی جانی چاہیے، ٹارگیٹڈ ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہے، تو ایسا آپریشن انجام دیا جائے جس میں شہریوں کا جانی نقصان نہ ہو. یہ جو گن شپ ہیلی کاپٹر ہے، یہ ٹارگیٹڈ آپریشن اس طرح سے کہ جڑے ہوئے گھروں میں ایک بھرپور آبادی میں کیا جائے اور کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں بھی اور بعض ماہرین بھی جو ان کارروائیوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گولہ باری میں ٹارگیٹڈ آپریشن جس میں اسپیسیفک پریسائز اٹیک ہو
اور دہشت گرد صرف دہشت گرد مارا جائے وہ گولہ باری میں کیسے ہوگا، یہ سمجھنے سے ابھی ہم قاصر ہیں. ہمارے حکام کو چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھائیں. ایک اور بات پر بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں ہمارے جبر کے حالات میں حساس فضا میں درست سوال ہے کہ برس ہاں برس سے دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشنز جاری ہیں. یعنی مجھے اس فیلڈ میں، میڈیا کی اس فیلڈ میں 24 برس سے زیادہ ہو چکے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے علاقوں میں مختلف حصوں میں مسلسل آپریشن دیکھتے ہیں، مگر ان آپریشنز کے نتائج جب تک حاصل نہیں ہوئے ہیں. وہ جو ہم بتاتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، وہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اہلکاروں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، دہشت گردوں کے مارے جانے کا سلسلہ جاری ہے، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے واقعات کا، ایسے آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو دہشت گرد ہمارے ملک میں فتنہ الخوارج جب ہیں ہی باہر سے آنے والے خوارج ہیں تو پھر یہ آتے کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی پاکستان کے عوام کو ملے، ابھی تک مل نہیں پایا ہے. تلخ اور مشکل حقیقتیں ہیں، ان پر سوالات مشکل ہیں لیکن سوالات جواب طلب ہیں. اب تک ان کا جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ چینی چوروں کے خلاف شہباز شریف صاحب نے ایک بڑے وار کا فیصلہ کر لیا. انصار عباسی صاحب کا آج میں دیکھ رہا تھا تجزیہ شائع ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے چینی چوروں کے خلاف ایک بڑے اور فیصلہ کن وار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس مافیا سے ٹکرائیں گے. شہباز شریف کے اپنے گھر کی، شریفوں کی جو شوگر ملز ہیں وہ پاکستان میں شاید ٹاپ 3 لوگوں میں شامل ہوں گی. اور یہ جو ابھی اس وقت چینی ہمارے ہاں 200 سے اوپر گئی ہے فی کلو، تو اس میں شہباز شریف ذمہ دار ہیں کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی وہ بھی فیصلے کرتی ہے. پھر اس حوالے سے جو سب کمیٹی ہے، ڈار صاحب وزیر خارجہ ہونے کے باوجود اس میں موجود ہیں، نائب وزیر اعظم صاحب، ان کے فیصلے ہیں، شہباز شریف کے فیصلے ہیں. پہلے کہتے ہیں چینی کی قیمت بڑھائیں گے، پھر اس کے بعد یہ چینی ملک میں وافر ہے یہ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چینی وافر ہو گئی ہے، چینی بیچ کر ڈالر کمائیں گے. ڈالر کمانے جاتے ہیں تو ڈالر بھی کما لیتے ہیں، گورنمنٹ سے اس پر سبسڈی بھی لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ملک میں چینی کم ہو گئی ہے، اب چینی امپورٹ کرنی ہے، جتنی چینی باہر بھیجی تھی اتنی چینی ملک میں واپس منگوانے جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ سے اس پر رعایتیں لیتے ہیں اور سستے داموں چینی آتی ہے ملک کے اندر. پھر اس کے بعد چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، جب چینی باہر چلی جاتی ہے ملک میں چینی آتی ہے اس پر بھی کماتے ہیں. اور اب نظر کیا آ رہا ہے کہ جب یہ ملک میں چینی مکمل طور پر آ جائے گی تو کہیں گے کہ ابھی چینی بہت ہے. یہ خود چینی کے بارے میں کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں، یہ کہیں گے چینی بہت ہے، شوگر کا کرشنگ سیزن آئے گا اور یہ پھر اس کے بعد کسان کو لوٹیں گے. ابھی تو وافر چینی ہے، یہ کسان کو لوٹیں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں چینی کی قیمت 250 روپے فی کلو ہو سکتی ہے. ان لوگوں نے پوری لٹ مچانے کے بعد 154 سے 159 چینی کا ایکس مل ریٹ طے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ہمارے ہاں وہ صحافی موجود ہیں جو 67 روپے 67 روپیز پر کلو 68 روپیز پر کلو کی چینی پر سٹور میں جا کر شو کرتے تھے. اور اب ہمارے ہاں وہ صحافی موجود ہیں جو حمزہ کی شوگر ملیں، شریف خاندان کی شوگر ملیں ڈاکہ مارنے میں شامل ہیں مافیا کے ساتھ. وزیر اعظم نے مافیا سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا. یہ وہی انصار عباسی صاحب جو کہتے تھے پہلے اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی، جب ڈالر 150 160 کے آس پاس تھا تو کہتے تھے اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی. اب وہ ڈالر 280 سے اوپر ہے، ایک بار 300 سے اوپر بھی گئے، تو اب کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹکرانے کا فیصلہ کیا. کیسی منافقت سے بھرپور صحافت ہمارے یہاں ہوتی ہے اور اطمینان سے یہ صحافت ہمارے یہاں کی جاتی ہے. آج اخبار میں جو آپ ہیڈ لائن دیکھ رہی نا، خبر لگی ہوئی ہے چینی کے اس ڈاکے میں کس نے کتنا لوٹا ہے. جہانگیر ترین کا نام سب سے اوپر ہے، زرداری کی شوگر ملوں کا نام اس میں شامل ہے، حمزہ کی شوگر ملوں کا نام اس میں شامل ہے، چودھریوں کی شوگر ملوں کا نام اس میں شامل ہے. ہمارے ہاں تو فوجی فاؤنڈیشن کی بھی 3 شوگر ملیں موجود ہیں اور یہ تمام کے تمام مل کر پیسے عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں.
اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایسے وزیر موجود ہوتے ہیں، عمران خان کی حکومت میں بھی تھے، اب بھی موجود ہے. یہ تو شوگر مافیا حکومتیں گراتا بناتا ہے، اربوں کا ڈاکہ ڈالتا ہے. چینی کی قیمت جب بڑھتی ہے اربوں کا ڈاکہ ڈالتا ہے. تو ایسے وزیر موجود ہیں جو کہتے ہیں ایک خاندان مہینے میں کتنی چینی استعمال کر لیتا ہے. پھر خود بتاتے ہیں اگر ایک خاندان مہینے میں 4 کلو چینی استعمال کر لے گا تو اس ایک خاندان کی جیب پر کیا بوجھ پڑا ہے؟ چند 100 روپے کا. اور وہ کہتے ہیں یہ بوجھ کتنا بڑا بوجھ ہے. اس چینی کی قیمت کے بڑھنے سے دوائیں بھی مہنگی، اس چینی کی قیمت کے بڑھنے سے کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی مہنگی، مشروبات بھی مہنگے، تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. لیکن مافیا آپ کی چائے کی پیالی میں کتنی چینی جا رہی ہے شاید اس کا حساب لگا کر بتائے گا. کتنا فرق پڑ جائے گا، مافیا کی جیبوں میں کتنا مال جائے گا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہی بتائیں گے ایک عام صارف کو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت سیاست میں لوگ موجود ہیں. میں ملتان کے واقعے کی بات کر رہا تھا، اس کی طرف میں آؤں گا. وہاں پر بھی ایک شخص کو جس طرح قصور میں ہوا تھا اس کو اس کے مخصوص عضو سے محروم کر دیا گیا تھا. بالکل اسی طرح اب ملتان میں واقعہ پیش آیا، اسی طرح کی بےہودگی دکھائی گئی اور اس شخص کو بھی حکام نے، CCD حکام نے اس کے مخصوص عضو سے محروم کر دیا ہے. یہ ہمیں پتا چل رہا ہے ملتان میں واقعہ پیش آیا. اس پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ماورائے عدالت ہے یہ عمل، اس عمل کی وکالت نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ سے عرض کروں ہمارے ہاں یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں اس میں سیاسی لوگوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں، اس میں ڈکیتوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، ان کا احتساب عدالتوں میں حساب ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہونا چاہیے. پھر لوگ رشوت دے کر یا رشوت مانگ کر ڈال دیتے ہیں ڈکیتی کے کیس میں اور پھر پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں. ابھی لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں ایک کیس موجود ہے جس میں خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر کو مار دیا جائے گا، پھر مار دیا گیا. یہ ہمارے ہاں اس وقت بھی کیس موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اس صورتحال کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ جو بچیوں کے ساتھ سڑک پہ اچانک حرکت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ میں پھر بھی کہوں گا ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ نظام انصاف جس طرح سے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کرتا ہے، جوتیاں توڑواتا ہے، جس طرح سے ذلیل کرتا ہے نظام انصاف، کم از کم یہ والا کیس ٹھیک ہے. لاہور میں ایک جگہ ایک شخص برکت مارکیٹ کے پاس کالج کی بچیوں کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی اور وہاں وہ اپنی بائک پر کھڑا ہو کر ان کو برابر میں آ کر اشارے کرنے کے بعد نازیبا حرکتیں کرتا تھا. جو حرکتیں یہ بچی کے ساتھ دونوں قصور والا بھی ملتان والا بھی کر رہے تھے، وہ بس میں بیٹھی بچیوں کو اشارے کرنے کے بعد اپنے ساتھ وہی جس آلے سے محروم کر دینا چاہیے وہ حرکتیں کرتا تھا بائک پر بیٹھ کر سب کے سامنے. تو کچھ نہیں ہوا اور وہ شخص بچیوں کی جانب سے ویڈیو بنائے جانے کے باوجود بھی بچ گیا. ایسے واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں. تو صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کا جو کیے کا انجام ہے وہ فوری طور پر دے دیا جائے. سوشل میڈیا پر اس پر یہ اعتراض کرنے والے کی ماورائے عدالتیں بہت تھوڑے ہیں اور اس ایکشن کو سراہنے والے کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ کرنا یہ جو سڑک پر آتے جاتے اچانک حرکت کوئی کر جاتا ہے، کراچی میں بہت ہوئی نازیبا حرکت خاتون کے ساتھ کوئی ان کو ایک بہت ہی برے انداز میں ٹچ کر کے چلا گیا. یہ سب کچھ ہمارے یہاں بہت ہوا ہے. تو جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے، 2 سے 3 لوگوں کو مثال نہیں بنائیں گے اور ان کی خبریں نہیں چلائیں گے، بتائیں گے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ خبریں بھی چلانی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، یہ پبلسائز کرنا چاہیے کہ ایسی حرکت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب تک آپ مار کے تار پہ لٹکا نہیں دیں گے باقی کوے نہیں رکیں گے. جب تک آپ مار کے تار پہ کوا نہیں لٹکا دیں گے باقی کوے نہیں رکیں گے. یہ آسان ہے اس معاملے میں سمجھنے کے لیے. تو ملتان میں بھی یہ کام کر دیا گیا ہے. آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب جنہوں نے کل پاکستان ریلویز کی ایک سروس کا، بزنس ایکسپریس کا افتتاح کیا، اس پر بڑی تعریفیں ہوئی تھی. کچھ انتہائی فضول قسم کے لوگ بڑی بڑی ویڈیوز بنا کر کے ریلوے کو بدل کے رکھ دیا شہباز شریف نے. شہباز شریف نے نہ جانے کتنا بڑا چھکا مار دیا ہے. حکومت نے سب کچھ بدل دیا. کام کرنے والے لوگ ہوں تو ایسے ہوتا ہے. ایک عدد ہال ہے لاہور ریلوے اسٹیشن پر، اس ہال کو رینوویٹ کیا گیا ہے،
उस हॉल में जो पिलर है, पिलर के साथ लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाकर, लाइट्स लगाकर, नया कारपेट डालकर और कुछ बेकरी आइटम्स रखकर, उनके लिए खूबसूरत शोकेस रखकर उस लाउंज को एक शक्ल दी गई है। और ये उस ट्रेन के मुसाफिर जो आम मुसाफिरों से महंगा टिकट खरीदेंगे उनके लिए मुख्तस लाउंज है। वगरना लाहौर रेलवे स्टेशन क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो वहां हमें ट्रैक पर, साइड्स पर इतने बड़े बड़े चूहे नजर आते हैं, बिल्ली के साइज के चूहे हमने वहां पर देखे। बाकी जो हाल है वो भी हमें सबका सब पता है। वहां जो सफाई की सूरत हाल है, बाकी मुल्क के रेलवे स्टेशन से बेहतर है लाहौर का रेलवे स्टेशन, लेकिन उसकी सूरत हाल भी हम सब जानते हैं। रेलवे के टॉयलेट्स की हालत हम जानते हैं। मैं ट्रेन के अंदर बात नहीं कर रहा, रेलवे के टॉयलेट्स की, प्लेटफॉर्म्स पर जो सूरत हाल है उससे हम सब के सब वाकिफ हैं। पार्किंग की सूरत हाल से, जिस तरह से जगह जगह लूटा जाता है, इन तमाम चीजों से हम वाकिफ हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल से हम वाकिफ हैं। लेकिन कहा जाता है शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया, जबरदस्त, और हुकूमत ने कर दिया, मरियम नवाज ने, हनीफ अब्बासी ने कमाल कर दिया। अब हुआ यह है कि 17 बोगियां हैं, उनमें से 4 जो है वो नई हैं, बाकी बोगियों को रंगो रोगन किया गया है, रंगो रोगन किया गया बाकी बोगियों को। इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज दुनिया न्यूज ने बता दी हैं अपने अखबार के जरिए। 2017 में ये मंसूबा 31 अरब की लागत से शुरू हुआ था, 71 अरब तक जा पहुंचा है। क्या कमाल किया शहबाज शरीफ ने। ये जो ट्रेन है नए सिरे से चलाई जा रही है, बताया गया था 4 बोगियां नई हैं, बाकी पे रंगो रोगन कर दिया गया है। क्या कमाल किया है शहबाज शरीफ ने, हनीफ अब्बासी ने। 4 बिजनेस एक्सप्रेस अब और 4 ही कोचेस डाउन ट्रेन के साथ लगाई गई हैं, बाकी पुरानी बोगियों को रंगो रोगन करके ट्रेन का हिस्सा बना दिया गया है। क्या कमाल किया है शहबाज शरीफ ने। अब ये भी बताया जा रहा है कि दौरान सफर इजाफी पावर प्लांट ना होने की वजह से बिजनेस क्लास बोगियां नहीं लगाई गई हैं। क्या कमाल किया है शहबाज शरीफ ने। एक तालियां पीटने वालों का ब्रिगेड भर्ती कर लिया गया है सोशल मीडिया के नाम पर, और वो ब्रिगेड आपको ये बेचता है कि क्या हुकूमत काम करती है। ये वीडियो बनाने वालों की हुकूमत है, ये वीडियो चलाने वालों की हुकूमत है, ये उल्लू बनाने वालों की हुकूमत है, और अभी तक ये उल्लू बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें भी नाकाम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली